ہم یہ غلط کروائے گا، وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہن تیار نہیں ہے تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ساری گندگیاں، معاشرت کی خرابیاں جو یہ پہلوں کے اندر بھی تھی، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے، ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، اس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب فوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہی فطرت، انسانی فطرت، اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہے، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس کو کچھ پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے، اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کوئی آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل بھی جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے، مٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کو پھر آگ لگاتے تھے تو چلتے رہا تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بےتاب ہو، وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ ڈگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور توجہ ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔
اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو دیتا